السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دام لیکچر نمبر 3 اسلامیات سورۃ احزاب۔ بیٹا پہلے ہم نے 2 لیکچر کے اندر سورۃ احزاب کا تعارف اور پہلی 3 آیات پڑھی تھی۔ اب جو ہم سورۃ احزاب کا تعارف اور جو 3 آیات پہلی 3 آیاتوں کے اندر جو شارٹ ہوتا ہے یعنی مختصر سوالات آج ہم وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب کب اور کہاں واقع ہوا؟ یعنی اس سوال کے اندر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو جنگ خندق یا غزوہ احزاب جو لڑی گئی تھی یہ کب لڑی گئی تھی اور کہاں لڑی گئی تھی؟ جواب یہ ہے کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری مدینہ منورہ میں واقع ہوا۔ 5 ہجری یعنی کب؟ سن 5 ہجری میں۔ کہاں؟ مدینہ منورہ میں، یعنی مدینہ منورہ کے آس پاس مدینہ منورہ کی حدود کے اندر یہ غزوہ احزاب لڑا گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں اور کفار کی تعداد کیا تھی؟ دوسرا سوال کہ اس غزوے کے اندر جو غزوہ احزاب اور غزوہ کے خندق کے نام سے مشہور ہے اس کے اندر مسلمان کتنے تھے اور کفار کتنے تھے؟ دوسرا سوال سمجھ آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی تقریباً 3000 تھی۔ مسلمان تعداد کے اندر کتنے تھے؟ 3000، اور جبکہ کفار کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 تھی، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زائد کفار تھے اور مسلمان 3 گنا سے بھی کم ان کی تعداد کے اندر تھے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں اور کفار کی تعداد سمجھ آئی کہ مسلمان تعداد کے اندر 3000 تھے، کفار تعداد کے اندر 10,000 تھے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس غزوے کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جو سورت کا نام ہے سورت احزاب یا غزوہ احزاب، احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب کہتے ہیں حزب کو، احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی ہے لشکر، گروہ، جماعت، قافلہ، قبیلہ۔ یہ پہلے سمجھا دیا کہ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کا معنی لشکر یا گروہ، کیونکہ اس غزوے کے اندر یعنی غزوہ احزاب کے اندر یا غزوہ خندق کے اندر کفار کے بہت سارے لشکروں نے مل کر جو نے شرکت کی تھی اور مسلمان مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، یعنی وہ غزوہ جس کے اندر کفار کے بہت سارے لشکروں نے شرکت کی ہو۔ اب سوال نمبر 4 ہمارا یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس غزوہ خندق اور غزوہ احزاب، غزوہ احزاب کا دوسرا نام، جواب یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق وہ پہلے بتایا کہ خندق اس غزوے کے اندر خندق کھودی گئی تھی، مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق ہے۔ احزاب اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لشکروں نے شرکت کی۔ ہمارا 5واں سوال آپ یہ ہے کہ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کفار مارے گئے؟ یعنی یہ جو جنگ مسلمانوں نے فتح کی تھی، اس فتح کے بعد مسلمان کتنی شہید ہوئے تھے، کتنی مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور کتنی کفار ہلاک ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر 6 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مسلمانوں کو شہادت نصیب فرمائی، اور کفار جو ہے 8 کفار ہلاک ہوئے تھے۔ اجتماعی طور پر کفار 8 ہلاک ہوئے تھے، لیکن ان کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سبق کی ابتدا کے اندر، سبق کی ابتدا سے مراد اس سورۃ احزاب کی ابتدا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبق کی ابتدا سورۃ احزاب کی ابتدا کے اندر 4 باتوں کی تلقین فرمائی۔ نمبر 1، پہلے اللہ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانے، یعنی یہ کافر اور منافق جو آپ کو باتیں کرتے ہیں یا جو باتیں کہتے ہیں آپ ان کی باتوں کی کوئی توجہ نہ دیں، ان کی باتیں نہ مانیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں، یعنی اللہ کا حکم مانیں، اللہ سے ڈریں، کافر کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ پاک آپ پر جو وحی نازل فرماتے ہیں آپ جو صرف اس کی پیروی کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یہ آج کے ہمارے جو ہے اس سبق کے شارٹ سوال تھے۔ ان سبق کے اندر یہ شارٹ یہ جو ہے تقریباً 6 سوالات تھے، اور آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 باتوں کی تلقین